یہ کہانی ہے ایک ایسی نوجوان لڑکی کی جس نے 738 دن یعنی پورے 2 سال 55 میٹر اونچے درخت پر گزارے، بغیر کسی چھت، بغیر آرام اور بغیر کسی آسائش کے۔ ویسے تو لوگ جنگلوں کی بجائے اچھے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس لڑکی نے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائی اور ماں باپ سے بھی الگ رہنا پسند کیا، وہ بھی اس درخت پر رہنے کے لیے۔ اس لڑکی کو اپنی یہی خواہش پوری کرنے کے لیے سرد ہوائیں اور گرمی کی تیز دھوپ اور یہاں تک کہ خطرناک دھمکیاں تک برداشت کرنی پڑیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا؟ اس درخت میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ آخر یہ لڑکی کون تھی جس نے اپنی زندگی کے 2 سال صرف ایک معمولی سے درخت پر گزار دیے؟ اتنے لمبے وقت تک درخت پر رہنا کیسے ممکن ہوا اور اس کو کون کون سی مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑا؟ یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1974 میں۔ یہ لڑکی جس کا نام جولیا ہل تھا، جسے لوگ بٹر فلائی بھی کہتے تھے، امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر ماؤنٹ ورنن میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے، جو مختلف شہروں میں جا کر اس مذہب کی تبلیغ کرتے تھے، اس لیے جولیا کا بچپن بھی سفر میں ہی گزرا۔ وہ اپنے ماں باپ اور 2 بھائیوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے ٹریلر میں رہتی تھی۔ اس نے اسکول جانے کے بجائے اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھا۔ ایک دن جولیا جنگل سے گزر رہی تھی، تب ایک تتلی آ کر اس کی انگلی پر بیٹھ گئی اور پوری سیر کے دوران وہ اسی کی انگلی پر بیٹھی رہی۔ اس دن کے بعد سے سب لوگ اسے بٹر فلائی کہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، جولیا بڑی ہوئی، کالج گئی اور نوکری کی، اور اس کی زندگی بھی ویسی ہی ہو گئی جیسی اکثر عام لوگوں کی ہوتی ہے۔ پھر ایک دن ایک بہت بڑا حادثہ ہوا۔ جولیا کو راستے میں گزرتے ہوئے ایک نشے میں دھت ڈرائیور نے اس کی گاڑی کو زور سے ٹکر مار دی، جس سے جولیا بہت بری طرح زخمی ہوئی اور اسے فوراً ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ جولیا مہینوں تک ہسپتال میں رہی اور اسے پوری طرح ٹھیک ہونے میں 1 سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ جولیا کا بچنا بہت مشکل تھا، لیکن اس کی قسمت نے اسے موت کے منہ سے نکال کر ایک نئی زندگی دی۔ لیکن جولیا اس بار اپنے لیے نہیں، بلکہ یہ دوبارہ ملی زندگی کسی اور کے لیے جینا چاہتی تھی، کیونکہ اس کو زندگی کی قدر سمجھ آ گئی تھی کہ زندگی کیا ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کا بھی زندہ رہنا کتنا ضروری ہے۔ وہ بار بار خود سے یہی سوال کرتی تھی، کیا بس اپنے لیے جینا ہی زندگی ہے؟ اسی سوچ نے اسے نیچر کے قریب کر دیا۔ پھر اس کے بعد سال 1997 میں جب جولیا کیلیفورنیا میں موجود ایک پرانے اور گھنے جنگل میں گئی، تو وہاں جا کر اس نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے سیکویا درخت دیکھے۔ یہ دنیا کے سب سے پرانے اور بڑے درخت تھے۔ جب وہ ان میں سے ایک بہت بڑے درخت کے قریب پہنچی تو بنا کسی وجہ کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسے لگا جیسے وہ کسی زندہ مخلوق کے سامنے کھڑی ہو۔ اس نے سوچا کہ شاید انسان صرف اپنے لیے جیتا ہے، لیکن یہ درخت اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی زندہ رہنے میں مدد کرتے ہیں، اس لیے ان کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے جولیا کو اس جنگل اور ان درختوں سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت انہی درختوں کے ساتھ گزارنے لگی۔ پھر ایک دن جولیا کو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑی کمپنی ان درختوں کو کاٹ رہی ہے، جن کا مقصد صرف ایک تھا، لکڑی بیچ کر پیسہ کمانا۔ جولیا کو یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ اس نے ارتھ فرسٹ نامی ایک گروپ کو جوائن کیا، جو ان درختوں کو بچانے کے لیے پہلے سے کام کر رہا تھا۔ جولیا نے اس گروپ کے ساتھ مل کر 1000 سال پرانے درخت پر لکڑی کے 2 پلیٹ فارم بنائے تاکہ کوئی اس پر بیٹھ کر کٹائی روک سکے۔ لیکن درخت پر رہنا اتنا بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ سب کو جنگل کے باقی خطروں کے علاوہ اس درخت کی اونچائی کا بھی ڈر تھا، اس لیے کوئی بھی اس درخت پر رہنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ تب اس دوران جولیا نے اس درخت پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا شاید کچھ دن یا ہفتے لگیں گے، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ جولیا کو 2 سال وہیں رہنا پڑا۔ جولیا جس درخت پر رہ رہی تھی، اس درخت کا نام لونا رکھا گیا۔ جولیا 55 میٹر یعنی تقریباً 18 منزلہ عمارت جتنی اونچائی پر لکڑی کے ایک تختے پر رہ رہی تھی۔ کھانا نیچے سے رسی کے ذریعے آتا تھا، لیکن زیادہ تر اس کو بھوک لگنے پر جنگل سے کاٹی صرف سبزیاں کھانی پڑتی تھیں، اور جسم صاف کرنے کے لیے گیلا کپڑا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ بارش، برف، طوفان، تنہائی، سب کچھ برداشت کیا۔ کئی بار درخت اتنا ہلتا کہ نیند ہی نہ آتی، مگر وہ نیچے نہیں آئی۔ جولیا کے یہ حالات دیکھ کر شروع میں لوگ اسے پاگل کہنے لگے، لیکن جولیا اس مشن کے لیے اتنا سیریس تھی کہ کوئی اسے کیا بول رہا ہے، اس سے جولیا کو کچھ فرق نہیں پڑا اور وہ اپنے مقصد کے لیے ڈٹی رہی۔ لیکن خطرے بھی بہت تھے۔ جولیا کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور اس کو ڈرانے کے لیے اس درخت کے پاس فائرنگ کی گئی، یہاں تک کہ اس کے ایک ساتھی کو درخت کے نیچے مار دیا گیا، جو جولیا کے ساتھ اس مشن میں شامل تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی جولیا اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹی۔
جولیا کی ہار نہ ماننے پر ہیلی کاپٹر سے جولیا کو ڈرایا گیا۔ ایک بار تو ہیلی کاپٹر اتنا قریب آیا کہ درخت لرزنے لگا، مگر جولیا نے صرف اتنا کہا، جب تک یہ درخت محفوظ نہیں ہوتا میں نیچے نہیں آؤں گی۔ جولیا کا یہ حوصلہ دیکھ کر کمپنی نے ہار مان لی اور بالآخر 738 دن یعنی 2 سال 1 ہفتہ اور 1 دن بعد کمپنی نے معاہدہ کر لیا کہ لونا کو نہیں کاٹا جائے گا اور آس پاس کے جنگل کو بھی محفوظ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جولیا نیچے اترنے پر راضی ہوئی، لیکن وہ اب صرف ایک عام لڑکی نہیں رہی تھی، وہ ایک علامت بن چکی تھی، قدرت کی، ہمت کی اور سچائی کی علامت۔ جولیا کے نیچے اترنے کے بعد پھر میڈیا آیا، رپورٹرز آئے اور اس وقت کے مشہور لوگ اس سے ملنے آئے۔ دنیا نے سن لیا کہ ایک لڑکی صرف نیچر کے لیے اپنی جان پر کھیل رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے لیکچر دیے، کتابیں لکھی اور لوگوں کو نیچر سے جڑنے کا پیغام دیا۔ لیکن اس کہانی کا اصل مقصد بہت سادہ سا ہے، اگر نیت صاف ہو، جذبہ سچا ہو تو ایک اکیلا انسان بھی پوری دنیا میں چینج لا سکتا ہے۔ تو سوچو تم کس چیز کے لیے لڑ سکتے ہو؟ کیا تم بھی اتنا حوصلہ اور اتنی ہمت رکھتے ہو؟ اپنا جواب کامنٹس میں ضرور دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔